السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرے سپارے کا سبق، جو کہ اس سے پہلے ہم نے کل پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا خرچ کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ خرچ کرنا ہے تو کس طرح سے خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے، اور ہاں، سب سے پہلی جو چیز ہم نے کل پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جب تم نے اللہ کے راستے میں چیز دینی ہے یا اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، خرچ کرنا ہے تو تم نے اپنا اچھی چیز دینی ہے، طیب چیز دینی ہے، پاک چیز دینی ہے، حلال کمائی سے دینی ہے، خبیث ناکام حرام کمائی سے ردی چیز نہیں دینی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد پھر جو یعنی اگلی آیت میں کہا گیا، شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ جب مومن بندہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے، اسے ڈراتا ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تیری تو خود بڑی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ مغفرت اور فضل کا اپنا وعدہ کرتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہاری مغفرت بھی ہوگی اور تمہیں اللہ اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، ہر بندے کے نصیب میں حکمت کا مطلب سمجھداری بھی ہے، قوت فیصلہ بھی ہے، اور اس میں خرچ کرنا بھی آ سکتا ہے، یعنی فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو خرچ کرو یا نظر مانو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو نظر ہے وہ بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز روزہ عبادت ہے، اسی طرح سے نظر بھی ایک عبادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر ظاہر کر کے دو گے تو اچھا ہے، اگر تم چھپ کے دے دو گے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دونوں طرح سے ہم نے یہ اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ نے خرچ کرنے کے لیے انسان کی نیت کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ انسان کی نیت کو دیکھنا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اللہ اسے پورا بدلہ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ ہیں غریب، ہیں فقیر، شرم کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتے ہیں، بڑے مجبور ہیں، لیکن وہ سوال کرنے سے بھی بچتے ہیں، لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا مسلمانوں کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا اسپیشلی ان کو کہتے ہیں سفید پوش، شوہر بھی ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، لیکن کاروبار اتنا چھوٹا ہے، میاں کا اتنا یعنی مرد کی اتنا کمائی نہیں ہے کہ جس سے گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہو سکیں، تو ایسے پر بھی خرچ کرنا ثواب کا کام ہے۔ اور کل ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، جو لوگ لپٹ کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا، تو سوال کرنے سے پہلی بات ہے سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کی یعنی ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن ان کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ اور جو انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے یہ خلاف ہے، انسان کی اپنے عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ ہاں، کسی کو آپ کی ضروریات کا پتہ چل جائے تو اور بات ہے، کسی کو اپنی ضروریات رو کے نہ بتائیں تاکہ وہ آپ پہ ترس کھا لیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کے پاس ما یغنی ہو، ما یغنی کا مطلب اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو،
اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، جو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، تو اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے، اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ اور یہ سنن ترمذی کی اور اہل السنن الاربعہ کی یہ روایت ہے، اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر، ہمیشہ جو لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، جن کا پیشہ ہی سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ایسے لوگوں کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایسے لوگوں کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جس نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے مانگنا۔ تو آج کے ہم سبق میں پڑھیں گے الذین ينفقون، الذین، سب سے پہلا پورشن ہمارا تجوید ہے، ذہن میں رکھیے، لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں آئے گی تو ترجمہ نہیں آئے گا۔ ہمارے اساتذہ اکثر کہا کرتے تھے جس کو عربی نہیں آتی اس کو ترجمہ نہیں آئے گا، جس کو ترجمہ نہیں آتا اس کو تشریح نہیں آ سکتی، اور یہ حقیقت بات ہے، یہ 100% شور ہے۔ ترجمہ سیکھنے کے لیے آپ کو عربی کی عبارت پڑھنی آنی چاہیے، پھر آپ ڈفرینٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ عین کو اگر حمزہ میں بدل دیا تو اس کے میننگ بدل گئے۔ قال کو کالا پڑھ لیا، قرآن پاک میں کئی جگہ پر قال آتا ہے، کئی جگہ پر کالا آتا ہے، تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قالا کا مطلب نقطوں کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا اور باریک کاف کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، تو پھر اس کو عبارت پڑھنی جس کو نہیں آتی اس کو ترجمے کے کیسے پتہ چلے گا۔ لہٰذا اس کے لیے ایمانداری کے ساتھ، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے پاس، قرآن پاک اللہ کا میسیج ہے۔ ہمارے گھروں میں موبائل پہ میسیج آتا ہے، ٹی ٹی کی آواز آتی ہے، بار بار میسیج کی آواز آتی ہے، آپ فوراً بھاگتے ہو موبائل پکڑنے کے لیے، کسی کا میسیج آیا ہوگا، پتہ نہیں میری فرینڈ ہے، کون کیا کہنا چاہ رہا ہے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مر جا رہے ہوتے ہو، بہنیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، مجھے موبائل پکڑا میسیج آ رہا ہے، کس کا آ رہا ہے ابھی یہ نہیں پتہ کس کا آ رہا ہے، ابھی یہ نہیں پتہ کس کا آ رہا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ میسیج کی آواز آئی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے لیے بھی اتنا مرتے ہو، قرآن کے لیے بھی کسی سے اتنا لڑتے جھگڑتے ہو کہ مجھے قرآن پکڑنے دو، میں نے پڑھنا ہے، میرے رب مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے، تو مجرم بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ مجرم ہوگے کہ نہیں رب کے؟ دنیا داری کے میسیج کے لیے اتنا تڑپ جا رہے ہو، اللہ کا میسیج آیا ہے اور کتنے مقدس ہستی نے بھیجا ہے، اور کتنے مقدس فرشتے کے ہاتھ آیا، کتنے مقدس نبی پر آیا، کتنی مقدس جگہ پر آیا، کتنے مقدس لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، جہاں سے یہ گزرا وہاں اس کو ہی مقدس بناتا چلا گیا، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو آپ نے تجوید پہ فوکس کرنا ہے۔ سب سے پہلا نمبر، الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، بھی با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، لیکن کہیں ترجمہ کو بھی کر لیا جاتا ہے، سے بھی کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، موقع کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جہاں با کو لیل، رات، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو، سرًا، چھپا کر، سری آواز، یعنی سر چھپا کر، چھپ کر، سرًا وعلانیتاً، اور علانیہ طور پر، چھپ کر اور علانیہ طور پر، فَلَهُمْ، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا، عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے، ولا، اور نہ، خوف ہوگا، آج ہی ہم نے جو ادھر تجوید میں پڑھا، دو پیش کے بعد اور حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، فا دو پیش کے بعد کیا آ گیا؟ عین آ گیا حروف حلقی، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، خوف علیہم، خوف ہوگا ان پر، ولا، اور نہ، ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آ جائیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے اور کھلے، چھپ کر اور ظاہری طور پر جو خرچ کرتے ہیں،
ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ اجر ہے۔ اجر کا مطلب ثواب ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی ہے، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جو یاکلون، اکل یاکلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا، یاکلون الربا، یاکلون الربا، ربا عربی میں کہتے ہیں سود کو، بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، بیچنا، لینا دینا، ربا کہتے ہیں سود کو۔ لا نہیں، یقومون وہ کھڑے ہوں گے، قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یقومون نہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، الا مگر کما جیسے یقوم اٹھتا ہے کھڑے ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبط دیوانہ کر دیا ہو، الشیطان ہو اسے، شیطان من المس چھونے سے، مس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا، ٹچ کرنا، ذالک یہ حالت، بانہم اس وجہ سے ہوگی کہ بے شک وہ قالو انہوں نے کہا، انما البیع بے شک بیع کا مطلب تجارت، مثل الربا سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور حلال کیا اللہ نے بیع تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کر دیا ہے سود کو، فَمَن بس جو شخص کہ جاءہ آئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت، من ربی اس کے رب کی طرف سے، فاتحا پھر وہ باز آ گیا، جب اسے پتہ چلا اللہ کی طرف سے نصیحت آئی، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ سود ہے، تو کیا کرے؟ فاتحا تو وہ باز آ گیا سود سے، فَلَهُ تو اس کے لیے، ما سلفا جو وہ پہلے لے چکا ہے، تو وہ اس کا ہے جو وہ پہلے لے چکا ہے، جتنا پہلے لے لیا اس نے، کھا لیا پی لیا، وہ اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ، وَأَمْرُهُ کوئی یہ نہ کہ اس کو اللہ نے ساری زندگی اس نے سود کھایا، سود اس نے جب کھایا تھا جب اسے پتہ نہیں تھا، لیکن وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا اس نے سارا کچھ ختم کر دیا، تو کیا ہوگا؟ وَمَنْ عَادَ اور جو کوئی عادہ لوٹا، پتہ چل گیا یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، سننے کے بعد پھر کیا کرے؟ عادہ سودی کاروبار کرے، پتہ چلنے کے باوجود سودی کاروبار کرے، فَأُولَئِكَ تو وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں، خالدون ہمیشہ پڑے رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف اب آپ آئیے۔ الذین یأکلون الربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، نہیں کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح کھڑا ہوتا ہے، جس طرح سے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ یہ ایک سود خور کیسے کھڑے ہوں گے؟ جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، پاگل کر دے، بولا بنا دے، جس کو عقل ہی نہ رہے، جس کے ہوش ہی نہ رہے۔ اچھا، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے جو تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے۔ آج بہت سے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، لیکن آرگومنٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی تو کاروبار کی طرح، تجارت کی طرح، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت کو سن کر رک گیا، کس سے رک گیا؟
سود کھانے سے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ کی آئی ہوئی نصیحت کو سن کر رک گیا سود کھانے سے، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، یعنی جو گزر گیا، جو پہلے لے چکا تھا وہ اب اس کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اور جس نے پھر بھی کیا، ومن عاد، اور جو پھر لوٹا کا مطلب سن سنا کے پڑھ پڑھا کے پھر وہ سودی کاروبار کرنا شروع ہوا، تو وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب دیکھا جائے تو الفاظ صاف صاف ہیں، اتنی کوئی پیچیدگی ہے نہیں ہے جس کی سمجھ نہیں آئی۔ اب یہاں پر آج بہت سے پیچیدگی والے مسائل ہوں گے۔ اچھا، پہلے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذین یاکلون الربا، ٹھیک ہے، ربا، جی ربا میں دیکھیں ربا کیا ہے؟ ربا کے لغوی معنی زیادتی، غور سے ذرا سنیں، ربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ ربا کیا ہے؟ زیادتی، اضافہ۔ شریعت میں اس کا اطلاق رہا الفضل اور الربا، یعنی ربا النسیہ پر۔ شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل، شریعت میں اس کا اطلاق یعنی کہ لغوی معنی ہے زیادتی اور اضافہ، شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضل اور ربا النسیات پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں، ربا الفضل کیا کہتے ہیں؟ اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد اور ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 6 چیزوں میں کمی بیشی یا نقد اور ادھار کے وجہ سے جو ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں یوں ہے، غور سے سنیے گا۔ گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا، تو فرمایا گیا کہ ایک تو برابر برابر ہو، جب آپ نے گندم کا مقابلہ گندم سے کرنا ہے تو برابر برابر ہونی چاہیے۔ دوسرا یدن بیدن، یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ، جسے بولتے ہیں نقد و نقدی کا معاملہ ہو۔ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا نمبر، گندم کا یا جو بھی فصل ہو اس کا تبادلہ چیز کا چیز سے ہوگا، گندم کا گندم سے، چاول کا چاول سے، منکے کا منکے سے، کھجور کا کھجور سے۔ آج آپ کے دور میں جو سبزی، جو اناج ہے اس کا اگر ہوگا تو وہ برابر برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ، کیا مطلب ہاتھوں ہاتھ ہو؟ اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے ایک نقد اور دوسری ادھار۔ ایک نقد مطلب ہم سیٹنگ چھڑ گئی تھی، چلیں۔ آج اگر کسی کے پاس گندم ہے تو وہ کہہ دے کہ مجھے گندم دے دو، مجھے ضرورت ہے، اور مجھ سے کل کو مکی لے لینا، تو یہ جائز، گندم کو گندم سے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ گندم کو لوگ اس طرح سے آپ کے یہاں لوگ کر لیتے ہیں، کسی کی گندم ختم ہو جاتی ہے تو جن کے پاس پڑی ہوتی ہے ان سے کہتے ہیں کہ 1 من دے دو، 10 من دے دو، تو جب نئی گندم آئے گی تو 10 من ہم تمہیں دے دیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے نا، برابر برابر، لیکن گندم لے کے چنے لینا، گندم دے کے مکی لینا، یہ درست نہیں ہے۔ یدن بیدن کا مطلب کیا ہے؟ یدن بیدن کا مطلب ہے ہاتھوں ہاتھوں، اس میں کمی بیشی نہ ہو تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے ایک نقد اور دوسری ادھار، یا دونوں ہی ادھار ہو تب بھی سود ہے۔ دونوں ادھار ہو یا ایک نقد اور ایک ادھار ہو تو تب سود ہے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، چینی کی بوریاں کٹھی لے کے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں، یہ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے اس کا بھی پتہ چلا، کسی نے نا لیے فصل آئی جب چاول کی، دھان کی فصل جب آئی تو انہوں نے اٹھا لیے۔ اب جس بندے نے پرچیز کیے تھے اس نے کہا کہ اس کا ریٹ کیا ہے؟ اس ٹائم ریٹ تھا 2200 روپیہ من چاول، یعنی کہ دھان کی جو تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں آپ لے جائیں، جب ریٹ آئے گا
ہم نے جیسے جب ہم نے بیچنے ہیں، اب ہم نے اسٹاک کر کے رکھنے ہیں، جب ہم نے بیچنے ہیں تو اس ٹائم جو ریٹ آئے گا تو پھر آپ وہ پیسے دے دینا. کیا مطلب ہوا؟ یہ سود ایسے ہی ہے. اور لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. چینی، گندم، چاول بہت، اور سیل آؤٹ کرتے ہیں. اور سیل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آج ہم نے آج کا ریٹ نہیں لگنا، 6 مہینے کے بعد آپ نے پیسے دینے تو 6 مہینے بعد والا ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ سود ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ربا النسیئہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا نا، ربا الفضل کا بتایا تھا، ربا الفضل. ٹھیک ہے، اب یہ ہے ربا النسیئہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو مثلا 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دے دینا، پیسے نقد دے دینا. کسی کو 100 روپیہ دے دینا 6 ماہ کے لیے، اس شرط پر کہ جب وہ واپس کرے گا تو 125 روپے واپس کرے گا. کس کو سمجھ آئیے؟ پہلے تو چیز کے بدلے میں چیز ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ ان کو ذرا اٹھائیں، کھڑے ہو جائیں، کہیں ان کو تو نہیں شیطان نے خبتی بنا دیا. اچھا، جو اوپر 25 روپے ہیں وہ کیا ہے؟ 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے اگر دیے ہیں. حضرت علی کی طرف منسوب قول اس میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو الربا. کیا ہے؟ قرض پر لیا گیا نفع، قرض پر لیا گیا، قرض دے کے پھر اس پہ نفع لینا، قرض دے کر پھر اس پر نفع لینا، یہ کیا ہے؟ سود ہے. یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام. کاروبار کے لیے لیں، کچھ لوگ ہیں ذاتی استعمال کے لیے نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے لیتے ہیں. لو جی، ہم نے کمانا بھی تو ہے نا. آپ کو کیا شیورٹی ہے، کیا شیورٹی ہے کہ آپ کما سکیں گے اس میں سے؟ 10 لاکھ روپے اگر لے رہے ہیں، کاروبار میں لگا رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ وہ 10 لاکھ اب کل کو وہ آپ کا وہ بھی بچتا ہے کہ نہیں، وہ بھی ڈوب جاتا ہے. کیونکہ کاروبار میں تو لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ سی تو پھر چٹی پر نہیں پڑ جاتی ہے. جس کے ذاتی پیسے ہوتے ہیں اس کو اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو صرف اپنا نقصان ہوتا ہے، اور جس نے کسی سے لے کے انویسٹ کیا ہوتا ہے پھر وہ اگر ہو جائے تو دینا پڑتا ہے. تو اگر وہ سود پہ ہو، 10 لاکھ لیا تھا، واپسی 12 لاکھ ہے، تو اس نے تو 10 بھی نہیں کمایا، اس کا تو وہ 10 بھی ختم ہو گیا، تو وہ 2 اور ڈال کے کہاں سے دے گا؟ تو یہ ظلم ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ سود ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا. زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں، شروع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، قرض لینا دینا اور سودی کاروبار اور یہ سب کچھ. تو شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا. اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے، جو بینک سے لیا جاتا ہے اس میں اضافہ سود نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دہندہ کو لٹا دیتا ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کی قباحت ان مجددین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں جو پہلے بھی میں نے بتا دی تھی. مثلا قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ منافع یقینی ہے؟ قطعاً نہیں ہے. اچھا، بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضمانت نہیں ہے. کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، کئی لوگ قرض اٹھا کے فصل لگاتے ہیں، فصل کاٹنے کے قریب ہوتی ہے تو کوئی ایسی آندھی چلی، ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو کیا کریں گے وہ؟ بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی بھی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے. بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس قرض جو لینے والا ہے، چاہے قرض دینے والا چاہے وہ بینک ہو یا کوئی بھی ساہوکار ہو، وہ تو منافع کا جو اس کا منافع متعین ہے، اب اس کو لازمی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. قرض دینے والا لازمی طور پر آپ سے، بینک آپ کو پتہ چارج کرتا ہے، آئے دن مکانوں کی نیلامی ہو جاتی ہے،
سونے کی نیلامی ہوتی ہے، زمینوں کی نیلامی ہوتی ہے. کیوں؟ لوگ زمین پہ جو قرضہ نکلواتے ہیں، جب تک وہ اس کے ایک ٹائم ہوتا ہے، سال 2 سال کتنے سال کے لیے لیے، اگر وہ نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں واپس کریں. نہیں تو اسی زمین، جس زمین پر قرض لیا ہوتا ہے اس کی نیلامی کر دیتے ہیں، بولی لگاتے ہیں. 10,000 کی چیز 2,000 میں سیل ہوتی ہے نیلامی میں. ابھی پچھلے دنوں میں 2 تولہ زیور، 2 تولہ سونا، اور بینک اتنا خالص سونا لیتا ہے، پوری کٹوتیاں کرتا ہے. یعنی اگر کسی نے 1 تولہ رکھوایا ہے تو 1 تولے کے اس نے پیسے نہیں آپ کو دینے، اس نے آپ کو آدھے تولے کے پیسے دینے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اس میں جو کانٹ چھانٹ ساری ہے، اگر کل کو وہ پیسے نہیں واپس کرتا تو اصل رقم سے بھی زیادہ بینک کے پاس بچ جائے. ابھی پچھلے دنوں میں نا 1 سال ہونے والا ہے میرا خیال ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں نے سنا، 100% ریئل، 100% سچی بات. 2 تولہ سونا کی نیلامی ہوئی. جس نے پرچیز کیا وہ ہمارے عزیز تھے. نیلامی میں گئے جا کے 80,000 کا 2 تولہ. اس وقت اسی دن وہاں سے پکڑا، جا کے سنار کو دکھایا، اور اس سنار نے جب دیکھا تو اس کا ریٹ لگایا تو اس نے کہا 1,50,000 میں. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نیلامی سے لے کے آ رہے ہیں. اس نے کہا میں نے سیل کرنا ہے. تو کیا دو گے؟ اس نے سارا کر کے اس نے کہا 1,50,000 میں دوں گا. 80,000 میں نیلامی ہوئی، اور سنار کہہ رہا میں 1,80,000 میں. اور جبکہ اس کو سنار کو پھر بھی منافع تھا، سنار کو پھر بھی منافع تھا. ظاہر ہے اس نے اپنی پورا مارجن رکھنا تھا. ایک بات بتا رہی ہوں کہ نیلامیاں ہوتی ہیں تو اس میں گھر لوگوں کے نیلام ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں نیلام ہو جاتی ہیں، لوگوں کے زیورات ہو جاتے ہیں. یہ ٹریکٹر، ٹرالے، گاڑیاں، بسیں، کاریں، جس پر بھی کوئی نکلواتا ہے، کارخانے، فیکٹریاں، اسکول، بلڈنگز، جس پہ بھی لوگ نکلواتے ہیں، اگر واپس نہیں کرتے تو نیلامی ہو جاتی ہے. اور کوڑیوں کے بھاؤ سب کچھ جاتا ہے، کوڑیوں کے بھاؤ، کھوٹے سکوں کے بھاؤ جاتا ہے. جو ابھی میں نے بتایا کہ 1,50,000 سنار دے رہے ہیں، اسی وقت اسی دن نیلامی سے لے کے سیدھے دکان پر گئے، سنار کے پاس گئے. اس نے کہا میں 1,50,000 میں پرچیز کروں گا، جبکہ لیا صرف 80,000 میں. آ گئی سمجھ؟ یہ سود کے نقصانات ہیں. جی چلے جائیے گا. اب دیکھیے، تو یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جو میں نے بتائی ہے. یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے. ہاں یہ کہا گیا کہ بہن بھائیوں کو قرض دو، قرض بھی قرض حسنہ دو، قرض بھی قرض حسنہ کر کے دو، اس کا اللہ نے تمہیں بہت بڑا ثواب دینا. اور اس کے علاوہ شریعت اہل ایمان کو معاشرے میں ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض کے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے خرچ کرنے کی ترغیب دے رہی ہے. پہلی بات ہے غریبوں پہ خرچ کرو تاکہ انہیں قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے. انہیں اتنا کر دو، ان کو اتنا دو کہ وہ اپنے جوگے ہو جائیں، خود سے کاروبار کرنا شروع ہو جائیں. سٹینڈ کرو غریبوں کو، ان پہ خرچ کر کے ان کے بازو بنو. لیکن آج کون سٹینڈ کرتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس بنگلہ اور گاڑی ہے تو ساری میرے جیسی ہو جائیں؟ سگا بھائی بھائی سے چھیننے کے چکر میں، سگی بہن بہن سے چھیننے کے چکر میں، سگا بیٹا اپنے باپ سے چھیننے کے چکر میں، سگا باپ اپنی اولاد سے چھیننے کے چکر میں، نفسا نفسی کا یہ عالم ہے. لیکن شریعت اسلامی کیا کہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے پر، معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر لالچ کے خرچ کرو. اور پھر جس معاشرے میں اخوت، بھائی چارہ، کون سا جو مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں، یعنی انصار المہاجرین میں جو بھائی چارہ قائم کیا تھا. اسلام تو کہتا وہ والا بھائی چارہ قائم کرو. ہمدردی، تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پائیں گے. اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی، سودی نظام سے کیا ہوگا؟ تھوڑے سے آپ کھڑے ہو جائیں. سودی نظام سے کیا ہوگا؟ سنگ دلی آئے گی، خود غرضی کو فروغ ملے گا. خود غرضی، ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایے کے نفع سے غرض ہوتی ہے.
جس نے پیسہ دینا اس کو تو غرض ہے بھی مجھے میرے پیسے مجھے اضافے کے ساتھ 100 دیا تو 125 مجھے ملے، جہاں سے ملے، جس سے ملے، جس قدر بھی ملے بھی مجھے میرا پورا منافع ملنا چاہیے، اور ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوگا؟ خود غرضی اور سنگ دلی آئے گی، اور چاہے معاشرے میں ضرورت مند بیماری، بھوک اور افلاس سے کرہ رہے ہوں اور بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں، لیکن شریعت اس شقاوت اور سنگ دلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہوں، اور لوگ دیکھا دیکھی پھر پیسے ہی نہیں دیتے، کسی کو قرض ہی نہیں دیتے، جی وہ 10,000 دے کے تو 12,000 وصول کر سکتا ہے، 1,00,000 دے کے تو 1,20,000 وہ کما سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں؟ دیکھا دیکھی، خود غرضی اور نفسی سنگ دلی اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شریعت اسلامی اس کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں جو کہ مزید کہیں نہ کہیں اگر آیات سود کی آئیں تو انشاءاللہ وہاں ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سود خور نہیں کھڑا ہوگا قیامت والے دن، ہاں ایسے جیسے شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا۔ خبتی مطلب یہ سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی، جیسے خبتی بنا ہوا پاگل دیوانہ، اس کو عقل ہی شعور ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں اس کو، یہ تو ہوگا اٹھتے وقت کی سزا۔ اور آگے کیا ہونا ہے؟ یہ تو اٹھتے وقت کی سزا ہے نا، اس کے بعد آگے کیا ہونا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ قرآن نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہے۔ جہنم میں کیا کیا سزائیں ہوں گی؟ آج اتنی گرمی ہے، یہ جون کا مہینہ، مئی کا اینڈ ہے، جون سٹارٹ ہونے والا ہے، آپ خود دیکھیں کتنی گرمی، کل قہر کی گرمی تھی، اور یقیناً آج بھی ایسی گرمی ہے۔ پھر یہ گرمی میں آپ دیکھیں، آپ گرمی برداشت نہیں ہوتی تو اونچے جائے کہ آگ برداشت کی جائے، نیچے اوپر دائیں بائیں آگ ہو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ اب یہاں پر آگے کہا کہ یہ سزا بتائیے، خبتی کیوں بنے گا؟ کیونکہ یہ کہا کرتے تھے بے بھی تو، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ آج کل نا نیٹ پہ آن لائن ارننگ، آپ کبھی ہاؤ ٹو ارن منی، پیسے کیسے کما سکتے ہیں نیٹ پہ، گھر میں بیٹھ کر کیسے کما سکتے ہیں، ہزاروں ویب سائٹس لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور جس کو دیکھو گے، جس کے اندر جاؤ گے، سود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بہت سی مختلف طریقوں سے لوگ لوٹ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ لوٹ رہے ہیں، اور وہ اتنے دلائل دیتے ہیں، اس انداز سے وہ سمجھاتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ بڑے عالم دین ہے، اور اس وقت آپ کو دل کو تسلی اور دل کو سکون صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی اچھے عالم دین، نہیں اچھے عالم دین، صحیح قرآن و سنت کا عالم دین کے جب مسائل کو آپ سنیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، یا یہ کام کرنا جائز ہے ناجائز ہے، وہاں سے سن کے پھر دل کو تسلی ہو جاتی کہ نہیں، یہ سب بہکانے والے کام ہے، یہ سب شیطانی کام ہے، سب پھنسانے والے کام ہے، سب دھوکہ دینے والے کام ہے، سب فراڈ، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے بس لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالنے کے چکر میں، کسی طرح سے لوگوں کا مال میرے پاس ہاتھ میں آ جائے۔ تو بہرحال حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، یا تو نقد رقم مل جاتی ہے یا پھر کسی چیز کا تبادلہ ہوتا ہے، دوسرے اس میں نفع نقصان کا امکان بھی رہتا ہے۔ تجارت میں لگ گئی دوائی، نہ لگی تو پھائی، ایسا ہی ہے، صبح سے شام تک کاروبار کیا، لگ گئی تو موجیں، اور اگر نہ ہوا تو شام کو گھر منہ بنا کے واپس آ گئے۔ جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ مالوں کا نفع ملنا ہی ملنا ہے، نقصان کس کا ہونا ہے؟ نقصان کس کو ہونا ہے؟ قرض لینے والے کو۔ اس کے علاوہ بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پھر یہ دونوں کس طرح ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بے حلال ہے، سود حرام ہے، تو ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جو توبہ کر لے گا
جس کو پتہ چلنے کے بعد جو توبہ کر لے گا اس کی تو ہو جائے گی معافی تلافی، اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے. یعنی جی اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور اگر نہیں کرتا اس کے باوجود بس کھائے جائے گا، مال لوگوں کا اکٹھا کرے گا، تو پھر وہ آگ والوں میں سے ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کا وہ آگ میں رہنے والا ہوگا. آگے ہے اگلی آیت میں یمحق اللہ الربا. یمحق اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل ہر کفار ناشکر اثیم گنہگار کو. بامحاورہ ترجمہ کر لیجئے. یمحق اللہ الربا، اور اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے؟ سود کی یہ معنوی اور روحانی مضرتوں اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے اس آیت میں. اس کے نقصانات کیا ہیں سود کے، اور خرچ کرنے کے یا صدقات کے فوائد کیا ہیں. سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے، بظاہر 100 روپیہ دے کر 125 لینا بظاہر بڑھوتری نظر آ رہی ہے، اضافہ نظر آ رہا ہے، لیکن معنوی حساب سے یا مال انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکتوں اور بربادی ہی کا ہی باعث بنتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں. یورپی ماہرین معیشت وہ بھی اس کا حساب کرنے لگے ہیں کہ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سود کھانے والا اس کی پوری نہیں پڑتی، حالانکہ وہ لاکھوں لوگوں کو دے دے کر اوپر لے کے منافع وہ کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے منہ پہ خوشی نہیں آتی، مارا پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی خوشیاں چھین رہے، اضافہ لے کے وہ لوگوں کی خوشیاں چھین رہے. تو کس طرح پاسبل ہے کہ اللہ اس کو خوشیاں نصیب کرے، حالانکہ وہ لاکھوں کا، اربوں کا، کروڑوں کا مالک ہوگا، اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہوگا، پریشان ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے اگلی آیت میں، بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور قائم کی انہوں نے نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کی انہوں نے زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف علیہم خوف ہوگا ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، یعنی سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ اداس اور غم ان پر ہوگا. اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں، زیادہ تو نہیں ہو گیا، یا ایہا الذین اے لوگو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، جس سے پیار ہے نا اللہ بار بار انہیں کہتا ہے، جس بچے سے زیادہ پیار ہو. حضرت یعقوب کو سارے بچوں سے پیار تھا، سب میں سے سب سے زیادہ کس سے تھا؟ یوسف سے. تو سنبھال کے کس کو رکھتے تھے؟ یوسف کو. قریب کس کو رکھتے تھے؟ یوسف کو. یوسف کے بعد پیار ہوا بنیامین سے، تو قریب کس کو رکھتے تھے؟ اللہ کو پیار ہے ایمان والوں سے. اور بار بار کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو، اے ایمان والو اللہ سے تم ڈر جاؤ، وذروا اور چھوڑ دو تم ما باقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا جو دیا لیا ہے نا سود پہ، جو باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، ان کنتم
مؤمنین، اگر ہو تم سب ایمان والے، اگر تمہارا ایمان ہے، تم مومن ہو، تو پھر جو سود لینا ہے وہ چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان لاتے ہو۔ یہاں سے پتہ چلے گا سچا کون ہے، یہاں سے پتہ چلے گا حقیقی ایمان والا کون ہے۔ آزمائش ہو گئی نا، جو چھوڑ دے گا وہ حقیقی سچا مسلمان، وہ سچ مچ کا مسلمان، اور جو نہیں چھوڑے گا اس کے ایمان کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، غور کریں ذرا، فَإِن لَّمْ، بس اگر نہ، تفعلوا، تم نے ایسا کیا، یعنی تم نے اتنا کچھ سننے کے باوجود ایمان والو اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود نہ چھوڑا، تو پھر کیا ہے، فَأْذَنُوا، تو تم سب خبردار رہو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جنگ سے، کس سے؟ جنگ کے اعلان سے، من اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وَإِن، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، رؤوس سر، اموال مال، تمہارے مالوں کے سر، لیکن سر یہاں پر نہیں ہوگے، اصل مال ہوگا، یعنی جو تم نے اصل مال دیا تھا نا وہ پھر تمہارے ہیں۔ 100 روپیہ دیا تھا 125 لینے پر، تو 25 چھوڑ کے اصل مال جو ہے نا 100 روپیہ وہ واپس لے لو، وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون، نہ تم سب ظلم کرتے ہو، نہ تم سب ظلم کرتے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، جو ظلم نہیں کرتا یقیناً اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایسا ہی ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اور اگر ایسا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم پر۔ اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں جی، لوگ تو خود آ کر لے کر جاتے ہیں، لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں لینے کے لیے کہ ہم انہیں دیں، مجبور کرتے ہیں، دیکھو جی کچھ فائدہ بھی تو کماتے ہیں۔ ایک بندے نے کسی کا قرض دینا 1 لاکھ روپیہ، ایک بات میں کر رہی ہوں، جس نے لینا ہے وہ اس کی گردن پہ چڑھ رہا ہے بار بار، بھی دو مجھے، جہاں سے مرضی جیسے مرضی دو مجھے، دن رات صبح شام اس کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، اتنا مجبور کر دیا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ کئی لوگوں سے وہ قرض مانگے گا، جب لوگوں سے قرض نہیں ملے گا مجبوراً وہ پھر اٹھائے گا اپنی جان کو بچانے کے لیے، اور جو لوگ ایسے نہیں کرتے آخر کار کئی لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ لینے والا بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں، میرے پاک پیغمبر نے بڑے خوبصورت انداز میں جس نے قرض دیا ہوا ہے اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے کہ اگر مہلت دے دو گے تو اس کا اجر تم اللہ سے پاؤ گے۔ اس کے اپنے فضائل ہیں، جو کسی کو دے کر اس کی مہلت اس کو دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے مہینے کے بعد دے دینا، 2 مہینوں کے بعد دے دینا، جب جیسے جیسے ہوگا دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے، اگلی آیت میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وَإِن كَانَ، بس کریں کہ اتنا کافی ہے، 2 آیات رہ گئے ہیں۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذُو عُسْرَةٍ، تنگی والا، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینی چاہیے۔ جس نے قرض لیا ہوا ہے اگر وہ تنگی والا ہے تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اسودہ حالی تک، جب تک اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے اس کو جب تک۔ اور ہم تو بہن بھائیوں کو بھی دے دینا تو پھر کئی بار جتلاتے رہتے ہیں، ایک بہن دوسری بہن کو دیتی ہے، ایک بھائی دوسری بہن کو دے دیتا ہے، پھر وہ کئیوں میں ذلیل کرتا رہتا ہے، بھئی میں اتنے مہینے ہو گئے میں نے اس کو دیا، اس نے 1 مہینے کے لیے دیا تھا، 2 مہینوں کے لیے دیا تھا، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا۔ اچھا یہ جو بیٹھ کے جو ذلیل کرنا ہے نا، آپ دیکھیں سب سے زیادہ بندے کو یہ بھی مار دیتا ہے۔ ثواب نیکی وہ ہے جو آپ نے نیکی کی اللہ کی رضا کے لیے، دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے اس نے کیا نیکی کی ہے، ثواب تو اس نیکی کا ہوا نا۔
تو یہاں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ تنگی والا ہے تو اسے اسودہ حالی تک مہلت دے دینی چاہیے. کس کو؟ قرض دینے والے کو چاہیے. اور یہ کہ تصدقوا تم سب صدقہ کرو خیر لکم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے. محاورہ ترجمہ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. پتہ ہے تنگ حال ہے تو صدقہ کر دو. یہ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، میں کوئی واپسی نہیں لوں گا. اللہ کی ذات کتنا خوش ہوگی، کتنا خوش ہوگی. واتقوا اور ڈر جاؤ تم سب یومن اس دن سے ترجعون تم سب جس دن لٹائے جاؤ گے. کدھر؟ فیہ اس میں الی اللہ اللہ کی طرف. ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا بدلہ کل نفس ما ہر نفس کو جو کسبت اس نے کمایا ہوگا. وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب پیچھے والا جو تھا نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ تنگی والا ہے تو اسے مہلت دے دو، نہیں تو پھر صدقہ کر دو، یہ بہتر ہے. زمانہ جہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود 1,00,000 روپیہ اگر لیتا تھا کوئی انسان، بڑھ کے کئی سال اگر وہ واپس نہیں کرتا تھا تو بڑھ کے سود در سود اصل رقم میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا کہ جس سے وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی. آج بھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اچھا، اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو درکنار، اصل مال لینے میں بھی آسانی تک اسے مہلت دے دے، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے. حدیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں، کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں. کس میں؟ سود میں اور صدقات میں. ایک سراسر ظلم اور سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام ہے، اور دوسرا ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے. صدقات خیرات سے سہارا ملے گا، ہمدردی بڑھے گی، تعاون بڑھے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ ہم سارے پڑھ لکھ کے عمل نہ کریں گے تو کوئی اسلام کا قصور ہوگا؟ اور اس اللہ پر کیا پھر الزام دینا ہے؟ کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں. اور فرمایا کہ جو شخص مرنا تو تم سب نے ہے، اللہ کے پاس جب آنا ہے تو اللہ نے پورا بدلہ دینا ہے، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے چند دن بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. کون سی؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.